میں اگر سمجھ پا رہا ہوں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آیت سے مراد آپ ان کی خدمت کر رہے ہوں. جی بالکل. تو بتاؤ نا یار، یہ اچھی بات ہے. نہیں ایکچولی وہ اس میں ایسے ہوا کہ بیمار تھے، کافی کمزور ہو گئے تھے، تو اپنا واش روم جو ہے نا ان کا اپنا کپڑوں میں نکل گیا، تو میں نے اس کو صاف کر دیا. تو مجھے کہنے لگے وہ ادروائز وہ اتنے کو صاف ستھرے رہا کرتے تھے وہ، ٹھیک ہے. میں نے اپنی لائف میں اپنے گرینڈ فادر جتنا نفیس انسان، ٹھیک ہے، میں نے نہیں دیکھا. وہ بھی بہت نفیس آدمی ہے. ٹھیک ہے وہ بہت ہی نفیس تھے. وہ 80 پلس ہو چکے تھے، 85 پلس ہو چکے تھے، بٹ وہ جسٹ وہ ڈیڈ کی ڈیتھ ہوئی، وہ تھوڑا سا اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو بہت افیکٹ ہوا اندر سے. ٹھیک ہے. ادروائز وہ مطلب اپنی صحت کو لے کے اتنے کانشینس اور اتنے وہ تھے کہ مثال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ مجھے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی صحت کا خیال، ٹھیک ہے، کھانا کھانا ہے، کم کھانا ہے پر اچھا کھانا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کھانے کے لیے نہیں جینا، جینے کے لیے کھانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں ان کی مجھے بتائی ان سے آپ نے سیکھی. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے ان کو وہ صاف کیا تو مجھے کہنے لگے، کہتے یار معافی چاہتا ہوں، میرے سے ہو گیا ہے، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. تو میں نے انہیں کہا یہ کون سی بات ہے، میرے تو آپ کے ساتھ 2 رشتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ میرے دادا بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے یار تمہیں میں دیکھوں نہ دیکھوں، تمہیں دنیا دیکھے گی. تو ان سے اگلے دن ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ بات جو ہے وہ میرے کانوں میں گونجتی ہے. ٹھیک ہے. اور تم کتنے اچھے آدمی ہو یار کہ تم اتنی اہم بات، کیونکہ اس لیے نہیں کہ مطلب 2 ہی چیزیں ہیں نا، ایک تو آپ کے بزرگ تھے، ایک تو ہر گھر میں جو بھی انسان ہے وہ اچھا ہو، وہ کیسا ہو، یہ ہر دوسرے آدمی کے ساتھ یہ کہانی لگی ہے. بالکل بالکل. ایک اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ تم نے گریز کیا وہ بات شیئر کرنے سے بھی. یہ تو میں ضد نہیں کرتا عموماً، مگر مجھے لگا کہ تم ایک اچھی بات جو لوگوں تک، نوجوانوں تک پہنچنی چاہیے. وہ بالکل. تو مجھے بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی کہ یار یہی جو چھوٹی سی زندگی ہے تمہاری، اس کے اندر اب تک کا سب سے غمگین لمحہ جو اداس کر دیتا ہو کبھی کبھی تمہیں. وہ ڈیڈ کی ڈیتھ تھی. وہ بس نہ بیمار تھے، نہ وہ کچھ اس طرح سے. ایک ہوتا ہے نا بندہ مائنڈ پریپیئر ہو کہ یار یہ ہونے والا ہے یا یہ ہو سکتا ہے، تو ذہنی طور پہ آدمی تھوڑا سا تیار ہو، شوق نہیں لگتا. شوق نہیں لگتا. بٹ وہ جو ایک معاملہ تھا وہ ایک سمجھ لیں کہ قیامت کی طرح کا تھا. تو وہ جو ہے وہ بڑا غمگین، وہ آج بھی یاد آتا ہے، کیونکہ میرے ڈیڈ کی اور میرے گرینڈ فادر کی میرے ہاتھوں میں دونوں کی ڈیتھ، دونوں کی میرے ہاتھوں میں. ٹھیک. تو وہ مجھے جو ہے وہ اسی لیے وہ ایک تو بھول بھی نہیں پاتا میں، اور وہ ہمیشہ یاد بھی رہتا ہے. اور لائف میں کچھ ایسے معاملات آتے رہتے ہیں، کچھ نئی سکسیس آتی رہتی ہیں کہ جن پہ میں جو ہے وہ ان کو یاد کرتا رہتا ہوں. آخری جیسے آپ نے اپنے دادا کا بتایا، جی. اپنے والد محترم سے کیا آپ کی آخری بات ہوئی تھی؟ آخری بات ان کے ساتھ بس ان کو لے کے جا رہا تھا میں ہاسپٹل. کوئی ہارٹ کا ایشو وہ ہوا تھا؟ ان کو ایکچوئل تھا ہارٹ کا ایشو، انہیں اسٹمک کا لگ رہا تھا. ہاں وہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ یہاں درد ہوتا ہے تو لوگ سمجھ. تو میں نے انہیں کہا ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں. تو وہ کہنے لگے، کہتے کہ یار میں اپنے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، تو میں شام کو چلا جاؤں گا. تو میں نے ضد کی، تو گھر والوں نے بھی اسی طرح سے، والدہ نے بھی کہا کہ وہ کہہ رہا تو لے جاتا ہے آپ کو. بڑے بھائی نے بھی کہا. تو وہ بس تیار، کہتے اچھا یار، کپڑے چینج کیے انہوں نے، ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا تھا، شلوار قمیض پہنی، کہتے چلو چلتے ہیں. تو میں اب ان کو لے کے جا رہا ہوں بائک پہ. تو وہ پیچھے ہی بیٹھے ہوئے جو ہے نا، وہ مجھے فیل ہوا کہ جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے وہ مومنٹ بیلنس قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں، وہ ان بیلنس ہوئے ہیں. تو مجھے فیل ہوا ہے، پیر سائڈ پہ لگائی بائک، تو میں نے ان کو پکڑا، اتارا. تو بس وہ اتنی گفتگو ہوئی ہے. تو باقی وہ الحمدللہ خواب میں ملاقات بھی رہتی ہے اور گفتگو بھی رہتی ہے. بس اسی وقت وہ بائک پہ وہ ادھر ہی، وہ مینس کہ 10 to 15 منٹس کا جو ہے نا گھر سے ہاسپٹل کا ڈسٹینس. ٹھیک ہے. تو میں جا رہا ہوں تو رستے میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ کے لیے تو ایک عجیب کیفیت ہو گئی. بالکل. وہ اس کے بعد انہیں بائک پہ بھی آپ نہیں بٹھا پا. بالکل. وہ اس کے بعد آپ یہ ہے کہ جب ہاسپٹل لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ ایکسپائر ہو گیا. تو وہ جو مرحلہ ہے وہ بڑا ایک شدت والا جو غم ہوتا ہے نا، تو وہ
اکثر مرد جب روتا ہے نا تو بہت بڑا پہاڑ ہو ظلم کا تو پھر روتا ہے, ٹھیک ہے, ویسے نہیں. تو وہ اس دن جو ہے نا وہ والی کیفیت تھی, وہ والی. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, آپ کے دونوں بزرگوں کو, دیگر بھی جو آپ کے پیارے اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو غریق رحمت فرمائے, اور ان کی تربیت اور ان کا جو سکھایا ہوا ہے وہ آپ کی گفتگو میں, آپ کے کام میں, آپ کی نشست و برخاست میں, ہر آپ کے رویے میں, جیسچر میں وہ تربیت جو ہے وہ بولتی ہے, نظر آتی ہے. تو اللہ کی بات ہے کہ جب بھی آپ ایسے بیہیو کرتے ہیں تو اس کی دعائیں بھی اور اس کی داد بھی ان کو جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان کی تربیت کا اتنا احترام کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں. میں چاہوں گا اس موقع پہ کہ اپنے دونوں بزرگوں کو, جن کا آپ نے بڑا ذکر کیا, جن کا آپ بڑا احترام کرتے ہیں اور جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور انہوں نے اتنا آپ کو اعلیٰ اقدار کے ساتھ, ویلیوز کے ساتھ سکھایا ہے, ایک معاشرے کو ایک اچھا فنکار, ایک اچھا انسان دیا ہے, کیا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے آخر میں اپنے دادا کو اور اپنے والد کو؟ جانی دور گئے, دور گئے, مڑ نہیں آئے, مڑ نہیں آئے, جانی دور گئے, کوئی موڑ لے آو بچھڑے, اد ہی جردی برد سینے, اد ہی جردی برد سینے, بچھڑے گزرے سال مہینے, بچھڑے مڑ نہیں آئے, مڑ نہیں آئے, کوئی دردی موڑ لے آوے, کوئی دردی موڑ لے آوے, جانی دور گئے, دور گئے. بہت اچھے نعمان صاحب, واہ 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 واہ. ہجر تیرے وچ اٹھنی آہوکاں, ماہی ماہی ہر دم کوکاں, کتے ایک پل چین نہ آوے, کتے ایک پل چین نہ آوے, جانی دور گئے, دور گئے, مڑ نہیں آئے, مڑ نہیں آئے, جانی دور گئے. بیوٹیفل, بیوٹیفل, کیا کہنے نعمان ہے, کیا کہنے.
نعمان بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو ویری مچ. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین یہ تھا آج کا زبردست، اور نعمان نے جسے کہتے ہیں نا بھائی نہال کر دیا آج. تو میری تو ایک کیفیت ہے، آئی ہوپ کہ آپ نے بھی شو کو انجوائے کیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.